وعدہ کیا تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہ تیری موت کے بعد اگر میں زندہ ہوں گا تو خلافت مجھے ملے گی. اس کا بھی ذکر کوئی نہیں کرتا, کوئی نامراد نہیں بیان کرتا کہ حسن رضی اللہ عنہ یہ منوایا تھا کہ اگر میں زندہ ہوں گا خلافت پھر میری ہوگی. اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا. کوئی چھپی بات ہے کہ زہر دیا گیا اور وہ بیچارے شہید ہو. اور بہت بڑے بڑے حدیث علماء اور بابوی دیکھتے یزید بن معاویہ کے اشارہ سے کیا گیا. حضرت حسن کو راستے سے ہٹا دیا گیا. ان کے مرنے کے بعد یہ چکر چلایا گیا کہ بیٹے کو تخت دے دیا جائے. اب لوگ اس امید پر جیتے رہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا سب غلط ہے, مگر ایک ڈھونگ رچا لیا تھا انہوں نے خون عثمان رضی کا بہانہ. اس میں عام لوگ غلطی کھا گئے کہ واقعی یار ان کے چچا کا بیٹا خون مانگ رہا. حضرت حسن نے اسی لیے فری ہینڈ دے دیا کہ میں نے چھوڑ دیا, اب اس کا دیکھ لینا کہ کیا اسلام قائم کرتا. 20 سال میں لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حجر جیسے صحابی اور ان کے ساتھی قتل ہو رہے ہیں. حکم بن عمر غفاری جو ہیں وہ دعا کر کے مرتے ہیں کہ اللہ اگر میری قسمت میں کچھ بلائی ہے تو مجھے دنیا سے اٹھا لو. وہ ایک دستے کا گورنر تھا مگر اس کو مال غنیمت کے بارے میں تنگ کیا, غیر شرعی حکم. ربیع بن زیاد خراسان میں اس کا گورنر تھا, اس نے جمعہ میں دعا کی کہ لوگوں دعا کرو کہ ربیع کے لیے اگر میری قسمت میں کچھ نیکی اللہ نے لکھی دنیا سے اٹھا لو. ربیع مسجد سے نکلے ہی تھے گر کر بہت ہو. یعنی کیا دور تھا جو معاویہ رضی اللہ عنہ گزر رہا تھا. ظالم لوگ یزید سے شروع کرتے. یزید کوئی شاید اگر صرف ہوتا کام ٹھیک چل رہا برا بھی آ جاتا. کیا 20 سال میں شریعت کی وہ مٹی پلیٹ کی. کیوں خلافت رشتہ قرآن سے تعلق توڑ لیا. حریت را زہر اندر کام ریٹ, اور آزادی کے گڑے میں زہر کے قطرے ٹپکا دیے کہ جو بولے گا اس کا سر اڑا دیا جائے گا, اس کی جائیداد ضبط ہوگی. یہ 20 سالہ دور, اس امید پر لوگ زندہ رہے کہ شاید بعد میں یہ امت کو موقع دے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے 1000 منت کی کہ اللہ کے بندے یا رسول اللہ کی طرح معاویہ کر کہ امت کو چھوڑ دے, کسی کو بہتر سمجھے چھوڑ لے گی نہیں. اور کوئی تجویز کہا حضرت ابوبکر کی طرح کر دے کہ اپنے خاندان کو چھوڑ دے, امت کا کوئی نیک آدمی بنا دے. یہ بھی منظور نہیں, کمیٹی بنا دے نہیں. کہنا کون اور انہوں نے کہا ان کے علاوہ کوئی صورت نہیں. کہنے لگا بس ٹھیک کر دوں گا پھر. اور جس طریقہ سے وہ آ جائے گی داستان کے رشوت اور خواب, 2 حربیں ہیں جس نے اختیار کیے. 20 سال میں تو عام لوگ تو ویسے ہی بک گئے. آپ دیکھتے ہیں عوام میں طاقت ہوتی ہے کسی حکمران کے مقابلے, وہ تو بیچارے ویسے ہی چپ ہو جاتے ہیں. اور یہ جبر سے انہیں چپ کراتے ہیں اور بعد میں اجماع سکوتی بنا لیتے ہیں کہ لوگ خاموش ہیں اس لیے سارے ہمارے ساتھ. یہ خاموش اکثریت جو ہے نا 99% ہمارے ساتھ, حالانکہ لوگوں کے دل چیر کر دے سب لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں مگر بس ہوتے ہیں بے بسی کا مذاق اڑاتے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ ساری چیزیں سمجھتے اپنے دور میں بھی کہ لوگ راضی ہوتے ہیں حکمرانوں سے نہیں ہوتے مگر بول نہیں سکتے. اور جو کچھ رہ گئے تھے غریب جن کو سمجھا کہ یہ امت کے نمائندے ہیں چوٹی کے لوگ, کہتے ہیں وہ 2-3 آدمی, ان 2-3 آدمیوں کے علاوہ امت میں اس وقت تھا کون؟ ابو بکر رضی اللہ کا فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت عمر رضی اللہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر, اور حضرت امام حسین علی کے بیٹے اور عبداللہ بن زبیر. کوئی امت کا ان سے زیادہ نمائندہ اس وقت تھا؟ بڑے لوگوں کا ذکر ہوتا, عوام کو کون پوچھتا کہ وہ کہہ رہے کہ کچھ نہیں, وہ چپ ہوتے. سب نے مخالفت نہیں مانی, کسی کو رشوت دی. 20 سالہ دور آپ پڑھ رہے ہیں الاستیاب میں. یہ باتیں اللہ کی قسم کوئی نہیں مزہ دیتی, نہ مجھے اس میں کوئی لطف آتا, مگر میں روتا ہوں امت کے نوحہ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو محنت کی تھی وہ بالکل برباد کر کے رکھا. پھر وہی بادشاہ, وہی تخت, وہی تاج محل اور ریشم شروع ہو گئی. نہیں مان. امام بن عبد البر فرماتے اس کی کامیابی کا راز کیا تھا, کیوں علی ناکام ہوا؟ بیت المال کے دروازے کھول دیے. جو امانت تھی نا خلیفے کے پاس لٹانا شروع, اس کو 5 لاکھ مل رہا ہے, اس کو 10 لاکھ مل رہا ہے. حتیٰ کہ علی رضی اللہ عنہ کے اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر یہ لاکھ دیتا تھا, بعد میں بیٹے کو آپ اس طرح ہی اور بڑھا دیں, وہ بھی تک گئے.